بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له یار اتے دا بند کر دو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے۔ درود و سلام آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام کائنات فخر موجودات والی بطحا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے اور آپ کے دل کی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خطبہ مسنونہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ خالق کائنات نے اعلان کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو انعام یافتہ کامیاب ہونے والے فلاح پانے والے لوگوں کا ساتھ عطا فرماؤں گا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کو قیامت کے دن انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء اور نیکوکاروں کا، اللہ کے ولیوں کا ساتھ مل جائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ دنیا کا اعلیٰ ترین ساتھ ہے، کائنات کا اعلیٰ ترین ساتھ۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے شمار فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، قیامت کے نزدیک اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بے شمار فتن دنیا میں آئیں گے، جیسے اندھیری رات کا فتنہ ہے اس سے بھی بڑھ کے دنیا میں فتنے آئیں۔ تو آج سوشل میڈیا، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرف فتنوں کا دورہ ہے۔ کہیں قرآن کا انکار کرنے والے موجود ہیں تو کہیں حدیث کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ دور جدید کا ایک نیا فتنہ جو اس دنیا کے اندر مارد وجود میں آیا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن جبریل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ لے کے آئے، لہذا قرآن وہی محفوظ ہے، قرآن کے بغیر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن کو مان لیا جائے تو دین اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے، احکامات لینے کے لیے، مسائل لینے کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں بے شمار مغالطات جو لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، اے میری امت کے لوگوں، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی۔ موطا امام مالک کتاب الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں، ایک قرآن ہے، ایک میری حدیث ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر یہ دو چیزیں تھام کے رکھو گے، ان کو پکڑ کے رکھو گے، ان کو مانو گے، کبھی گمراہی تمہارے نزدیک بھی نہ بھٹکے گی۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے منکرین حدیث ایک یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد 194 سال بعد اس دنیا میں آئے۔ پھر ان کی عمر بڑھی تو انہوں نے علم کو حاصل کیا، حدیث کو حاصل کیا، پھر صحیح بخاری کو مرتب کیا، صحیح بخاری کو لکھا، امت کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں 200 سال تک امت کس جگہ پہ رہی، کس علم کو لیتی رہی، وہ قرآن تھا۔ اگر 200 سال تک آپ کی وفات کے بعد امت قرآن کے ذریعے گمراہ نہیں ہوئی تو 200 سال کے بعد حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں تمہارا حدیث کے ساتھ، علم کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اس اعتراض سے تمہاری جہالت واضح ہوتی ہے کہ اگر تم دین کو، شریعت کو، علم کو پڑھنے والے ہوتے، تھوڑا سا مطالعہ کرنے والے ہوتے تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ صحیح البخاری سے پہلے اس دنیا میں موطا امام مالک کو لکھا گیا، مسند احمد ابن حنبل کو لکھا گیا، مسند شافعی کو لکھا گیا۔ اگر اس سے اوپر جائیں تو سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد حمام بن منبہ نے سیدنا ابو ہریرہ سے روایات کو سن کے ایک کتابی شکل میں مرتب کیا۔ اور اگر اس سے اوپر جائیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ترمذی، ابو داود، سنن اربعہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص نبی پاک کی ہر حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا عبداللہ ہر بات نہ لکھا کر، کبھی نبی پاک غصے میں ہوتے ہیں، کبھی نبی پاک کسی حالت میں ہوتے ہیں،
تو آمینہ کے لال علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص حدیث کو نہیں لکھتے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ تم حدیث کو کیوں نہیں لکھتے؟ محبوب آپ کے صحابہ نے مجھے روک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، اے عبداللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اکتب لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا۔ قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک نبی علیہ السلام پہ وحی نہیں آتی آپ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ تو منکر حدیث اٹھے، کہا اگر قرآن کو پڑھا جائے الف حرف لام حرف میم حرف 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن حدیث کو پڑھنے کی کیا نیکیاں ملتی ہیں؟ ہم نے کہا جاؤ سنن ترمذی کی حدیث اٹھاؤ، علامہ البانی علیہ رحمہ اور شیخنا زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف، قرآن کا ایک حرف پڑھے رب 10 نیکیاں دیتا ہے۔ الف لام میم کو پڑھا تو رب نے 30 نیکیاں ہمارے کھاتے میں لکھی۔ کیا یہ قرآن میں موجود ہے؟ نہیں۔ اگر قرآن کے الفاظ کو پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، جاؤ قرآن الف سے لے کے والناس کی سین تک پڑھو، کوئی ایک آیت پیش کرو کو قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے نیکی ملتی ہے۔ تمہیں قرآن مجید کو پڑھنے سے نیکی والی بات امت کو پیش کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑی۔ یہ مصطفیٰ کی حدیث میں موجود ہے کہ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو نیکیاں ملیں گی۔ کس نے بتایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کس نے بتایا یہ قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے؟ کس نے بتایا یہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی شکل میں جبریل لے کے آیا کرتے تھے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتلایا ہے۔ اگر قرآن پڑھیں تو نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر محمد کی حدیث پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ملے گا؟ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحافظہ ووعاہ وعداہ کما سمع منا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جو شخص میری حدیث کو پڑھے گا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور دوسرا وہ منکرین حدیث کا اعتراض، کہنے لگے حدیث کو جمع کرنے والے، حدیث کو کتابی شکل میں لانے والے، امام بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، کہتے ہیں یہ سارے کے سارے غیر عربی تھے، عجمی تھے۔ کیا کوئی عربی احادیث کو جمع نہیں کر سکتا تھا؟ ہم نے کہا اگر حدیث کو لکھنے والے سارے کے سارے عجمی تھے تو بتلاؤ کیا قرآن کو لکھنے والے سارے کے سارے عربی تھے؟ کیا سارے کے سارے صحابہ کرام عربی بولنے والے تھے، عربی سمجھنے والے تھے، عربی لکھنے والے تھے؟ نہیں نہیں، کوئی میرے پیغمبر کے صحابہ دوس قبیلے کے تھے، کوئی میرے پیغمبر کے صحابہ فارس قبیلے کے تھے، کوئی کسی علاقے سے آنے والے، کوئی شام سے آنے والے، کوئی مشرق سے آنے والے، کوئی مغرب سے آنے والے، کوئی شمال و جنوب سے آنے والے، کوئی عراق سے آنے والے، کوئی ایران سے آنے والے، کوئی ہند سے اٹھ کے حدیث کو پڑھنے والے، کلمے کو قبول کرنے والے۔ اگر حدیث کو لکھنے والے سارے تم کہتے ہو اجمی تھے، حدیث مشکوک ہے، تو قرآن کو لکھنے والے بھی سارے عربی نہیں تھے، پھر قرآن کو بھی مشکوک ماننا پڑے گا۔ لیکن سنیے، قرآن بھی رب کی وحی ہے، حدیث بھی رب کی وحی ہے۔ قرآن مجید نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کائنات کے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو،
ہاں کوئی منکرین حدیث اٹھے، نماز پڑھ کے دکھائے، نماز کا طریقہ ہمیں سکھلائے، نماز میں رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، جلسہ استراحت ہے، دعائیں ہیں، یہ قرآن میں کہیں نہیں آتا۔ اگر نماز کا طریقہ لینا ہے تو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن میں آتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ پورا قرآن کھولیے، پورے قرآن میں کہیں بھی زکوٰۃ دینے کا تذکرہ تو موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ حضرات آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان کے پاس 40 بکریاں ہوں، سال بیت جائے، ان میں سے ایک بکری 120 تک ایک بکری لگے گی۔ اگر کسی انسان کے پاس 5 اونٹ ہوں، ایک بکری نصاب کی پڑے گی، 10 ہوں 2 بکریاں نصاب میں پڑیں گی، 15 ہوں 15 اونٹوں پہ 3 بکریاں پڑیں گی، 20 اونٹوں پہ 4 بکریاں، یہ 24 تک آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا 4 بکریاں پڑیں گی، اوپر جائیں گی تو پھر نصاب بڑھے گا۔ 7.5 تولے سونا ہو، سال بیت جائے، اس پہ زکوٰۃ پڑے گی۔ 52.5 تولے چاندی ہو، سال بیت جائے، پھر اس کو نصاب زکوٰۃ پڑے گا۔ اگر کسی انسان کے پاس 30 بھینسیں یا گائیاں ہوں، پھر اس انسان کو زکوٰۃ پڑے گی۔ پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا یہ نصاب موجود نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں پہ روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ وجہ سبب کیا تھا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن مجید میں کہیں آتا ہو کہ ایسے سحری کھانی ہے، ایسے افطاری کرنی ہے، روزے کے احکامات کیا ہیں، حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ کہتے ہیں سحری تب تک کھاؤ جب تک سیاہ دھاگے میں سے سفید دھاگا واضح نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام عربی تھے لیکن قرآن کی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی۔ سیدنا عدی بن حاتم، بخاری کتاب التفسیر کے اندر روایت موجود ہے، جب پتہ چلا یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو کہنے لگے میں نے سفید اور کالا دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، رات کو اٹھ کے بار بار دیکھتا تھا کہ ابھی دھاگے سے دوسرا دھاگا واضح ہوا ہے یا نہیں۔ صبح تک سحری کھاتے رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، میں نے کالا اور سفید دھاگا پاس رکھ لیا تھا اور میں تو صبح تک سحری کھاتا رہا۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پیارے، یہ سفید اور سیاہ دھاگے کا مطلب نلکی کے دھاگے نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے جب کالی رات سے سفید پو واضح ہو تب سحری کھانی چھوڑ دینی ہے۔ اگر قرآن کو جیسے عدی بن حاتم نے مانا، اس پہ عمل کیا، خود سمجھے لیکن سمجھ نہیں آئی، اللہ کے نبی کے پاس گئے تو پھر قرآن کی اس آیت کی تفسیر سمجھ آئی۔ قرآن کہتا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کرو عمرہ کرو۔ پورا قرآن پڑھیے، احرام کیسے باندھنا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل کیسے پڑھنے ہیں، بیت اللہ کے کتنے چکر لگانے ہیں، جمرہ کو کتنی کینکریاں مارنی ہے، صفا مروہ کے کتنے چکر اور کیسے کیسے کرنے ہیں، یہ قرآن کے اندر تفصیل نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث میں موجود ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، قرآن مجید فرقان حمید یہ آمینہ کے لال علیہ السلام پہ نازل ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا،
اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ اللہ کے نزدیک امن والے ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ کسی نے بچی کو درگور کیا، کسی نے قتل کیا، کسی نے کوئی ظلم تو کوئی ظلم کیا۔ آمینہ کے لال کے پاس آئے، اللہ کے نبی ہم تو ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے۔ قرآن نازل ہوا ہے، ایمان والا وہ ہے جس نے ظلم اپنے ساتھ ایمان کے نہیں ملایا۔ ہم میں سے تو ہر شخص نے ظلم کیا ہے۔ یہ صحابہ عربی تھے لیکن حدیث کے بغیر ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا ظلم، اس سے مراد اللہ کہتے ہیں شرک ہے۔ اگر تم میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے تو تم ایمان والے ہو، اور اگر تم شرک کرو گے تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حرک نخل بنی النذیر وقطع، نبی علیہ السلام نے بنو نذیر کی جنگ کی حالت میں کھجوروں کو آگ لگا دی اور بنو نذیر کی کچھ کھجوروں کو کاٹ دیا اور کچھ کو رہنے دیا۔ صحابہ سے کہا ان کو نہ کاٹو۔ اب یہ یہودی، ان کا یہ مال تھا کھجوریں، اس کے ذریعے سے ان کا پورا سال بیتتا تھا، ان کا کاروبار، ان کے بیوی بچوں کے کھانے کا یہ ذریعہ تھا کھجوریں۔ جب ان کی کھجوروں کو جلایا گیا جنگ کی حالت میں تو یہ باہر نکلے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے قلعے کا دروازہ کھولا، کہا اللہ کے نبی ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمارے بارے میں آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دیں، ہمیں قبول ہے۔ قرآن سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی قرآن کے اندر اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی جو کھجور آپ نے کاٹی ہے یا اس کو آگ لگائی ہے یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اب پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو کھجوروں کو آگ لگانے کی یا کھجوروں کو کاٹنے کا حکم دیا ہو۔ یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے اپنی مرضی سے یہ کھجوریں کاٹیں۔ اللہ نے آپ کے اس عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا میرے نبی نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اپنی اولاد کے اندر وراثت تقسیم کرو، تمہارے بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا۔ تمہارے اولاد کے اندر اگر تم زندگی میں مال تقسیم کرنا چاہتے ہو تو برابر کا تقسیم کرو، اور اگر تمہاری وفات کے بعد تمہاری اولاد کے اندر وراثت تقسیم ہوگی تو جو اصول حدیث نے قرآن نے بیان کیا ہے اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ اور ساتھ حدیث نے کہا لا یارث القاتل المقتولا، قتل کرنے والا مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگر حدیث نہ ہوتی تیری زندگی تجھے حدیث نے بخشی ہے کیسے؟ کوئی انسان اٹھتا کہتا یہ میرا باپ بڑا ضدی ہے، یہ میرا بڑا چاچا بڑا ضدی ہے، یہ ہمیں وراثت مال دے نہیں رہا، اپنی زندگی میں برابر برابر ہم میں تقسیم نہیں کر رہا۔ پسٹل پکڑو، اس کو فائر مارو، اس کو موت کے گھاٹ میں اتارو اور اس کی وراثت کو ہڑپ کر دو۔ حدیث نے تمہاری زندگی تمہیں بخشی، اور حدیث نے کیا کہا لا یارث القاتل المقتولا، جو کسی کو قتل کر دے وہ اس کا وارث بھی ہو پھر بھی اس کی وراثت مقتول کی اس قاتل کو نہیں ملے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
رب العالمین نے اعلان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے محبوب ہم نے آپ پہ ذکر کو اتارا ہے، وہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو نازل کیا، اس وحی کو نازل کیا تاکہ آپ قرآن کو تفسیر کر کے تشریح کر کے لوگوں کو احکامات سمجھائیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح لوگوں کو سمجھائی۔ ابو داود کتاب السنہ کے اندر، دارمی ابن ماجہ ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کائنات کے لوگوں بے شک میں قرآن بھی دیا گیا ہوں، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل مجھے اللہ نے حدیث بھی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ایک شخص اٹھے گا، لوگ اس کے پاس جائیں گے، اس کو کہیں گے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس پہ عمل کرو۔ وہ کہے گا ہمیں قرآن کافی ہے، جو ہم اس کے اندر حلال پاتے ہیں وہ حلال ہے، جو اس کے اندر حرام ہے وہ حرام ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ چکڑالے کا رہنے والا عبداللہ نامی آدمی تھا، قرآن کا بہت بڑا عالم تھا، حدیث کو جاننے والا تھا، لیکن لوگ علماء اس کے پاس گئے، کہا قرآن کو مانو، حدیث کو بھی مانو۔ کہنے لگا نہیں، مجھے قرآن کافی ہے، جو قرآن کے اندر حلال ہے وہ میں حلال سمجھتا ہوں، جو قرآن کے اندر حرام ہے اس کو میں حرام سمجھتا ہوں، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا کریں؟ اگر کوئی انسان اسلام قبول کرنا چاہے تو منکرین حدیث کیسے اس کو مسلمان کریں گے؟ ادنا سا آدمی، ہلکا سا شعور رکھنے والا، اس کو بھی پتا ہے کہ کسی کو اسلام قبول کروانا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھانا پڑے گا، تو وہ انسان مسلمان ہو جائے گا، وہ کفر سے نکل کے اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ جاؤ پورا قرآن پڑھو، لیکن اس کے اندر یہ کلمہ موجود نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی حدیث میں ہے۔ ہمارے شیخ حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ سرگودا کے، ان کی ایک منکرین حدیث سے بات ہوئی تو وہ فرمانے لگے تم کتا بھی کھا لیا کرو اور گدھا بھی کھا لیا کرو۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ تو وہ فرمانے لگے قرآن کے اندر کتا اور گدھا حرام نہیں ہے، یہ تو حدیث نے حرام کیا ہے۔ گھریلو گدھا اور کتا یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اور تم لوگ حدیث کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کو مانتے ہو، قرآن کے مطابق تمہارے لیے کتا اور گدھا حلال ہے۔ کہنے لگا مولانا صاحب آپ کتا ذبح کریں، میری دعوت کریں تو میں کھانے کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ فرمانے لگے تم نے حدیث کو چھوڑا ہے تو یہ ضلالت اور یہ گمراہی اللہ رب العالمین نے تیرے نصیبے پہ لکھ دی ہے۔ حدیث کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہوا، لیکن ہوا کیا ہے؟ تو کتا اور کھوتا کھانے کے اوپر لوگوں کے ساتھ ہمارے سامنے ٹیبل ٹاک میں تسلیم کر بیٹھا ہے۔ تیرا دل اس بات پہ اطمینان کر گیا ہے، تیرا دل اس بات پہ مطمئن ہو گیا ہے کہ گدھا اور کھوتا کھا لینا چاہیے، لیکن تم نے حدیث کو چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں دے دیں وہ لے لو، ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں وہ چھوڑ دو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں امام بخاری لائے۔ ایک عورت تھی تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اپنے دانتوں کے درمیان وقفہ ڈلوا کے سوراخ کروانے والی، اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوانے والی، اپنے چہروں سے بالوں کو اکھڑوانے والی، اپنے پروٹوں کو بنوانے والی، ان پہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔
تو وہ یعقوب نامی عورت تھی، کہنے لگی عبداللہ میں نے قرآن الف سے لے کے والناس کی سین تک پڑھا ہے، پورے قرآن کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والی عورتوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے ان کنتی کراتی فوجدتی، اللہ کی بندی اگر تو قرآن مجید کو آنکھوں کے ساتھ دل دماغ حاضر کر کے پڑھتی تو ان کے قرآن کے اندر یہ بات پاتی کہ اللہ رب العالمین نے ان پہ لعنت کی ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو آمینہ کے لال علیہم الصلاۃ والسلام تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ آمینہ کے لال علیہم السلام نے حدیث کے اندر ایسا کام کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے، لہٰذا قرآن اور حدیث ایک چیز ہے جو قرآن و حدیث کو جدا کرتا ہے یا قرآن و حدیث کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے یا کہتا ہے قرآن کافی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان گمراہ ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بچ جائیے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو سفر کے اندر کہیں آنے جانے میں دوسری سٹیز کے اندر جب آپ آئے جائیں کاروبار کے سلسلے میں تو ایسے فلسفی ایسے دانشور آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے جو حدیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کافی ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن بھی منزل من اللہ ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے ویسے حدیث حجت ہے، جو انسان حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث دونوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔